لیے پھر دوبارہ سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ زمین آسمان کا میں نے آپ کی غیر موجودگی میں رات بھی اس بات کو کہا تھا، رات میں غوث گنج میں تھا، بہت بڑا پروگرام ظاہری طور پہ تھا، خیر وہاں کی باتیں چھوڑی، مگر میں نے ناز کے طور پہ کہا کہ ہمارے یہاں کے آپ کی برادری کے لوگ ہیں، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی ان چیزوں سے، حالانکہ آپ جیسا کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، مگر ہمارے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی تو ہم تو کلیئر منع کریں گے کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اور ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی پردہ ہونا چاہیے، غلط ہے، جتنی دیر یہ بیٹھی رہیں گی اس طریقے سے اتنی دیر گناہ ہوتا رہے گا، اس لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یا تو یہاں سے اٹھ کے چلی جائیں یا پھر ان کے لیے ایک پردہ وہاں سے کھول کے آڑ کر دیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کس وجہ سے کھڑے ہیں انہیں دیکھئے، اب وہیں بیٹھ رہے ہیں، ابھی کتنا اچھا انتظام کمیٹی والوں نے، بستی والوں نے کیا ہے، اور آپ اس انداز سے بیٹھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے۔ وہ جو لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں نہ بیٹھ کر کے ادھر آ جائیں، یہ انتظام آپ ہی کے لیے تو کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر نیٹ پہ یہ اگر موبائل کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ہی سنانا تھا تو پھر یہاں اسٹیج کیوں سجایا تھا، کیوں سجایا بتائیے بھئی؟ جب یہ ممبر سجایا ہے، محفل سجائی ہے، پنڈال لگایا ہے، میٹ بچھائی ہے، اس لیے بچھائی ہے کہ یہاں آ کر کے لوگ دیکھ کر کے سنیں، گھر میں لیٹے لیٹے نہ سنیں، پہلے تو جائز ہی نہیں ہے وہ، تو اس کا انتظام مت کیجیے گا۔ ہم تو بار بار منع کریں گے، ایک بار نہیں کروڑوں بار، کسی طریقے سے آپ راضی کرنے کی کوشش کریں تو راضی ہو ہی نہیں سکتے کہ جائز نہیں ہے وہ، اور جس دن بریلی شریف سے فتویٰ آ جائے گا اس دن سے ہم مان لیں گے، آیا ہی نہیں ہے، پوری دنیا کہتی رہی مرکز کہاں ہے ہمارا، مرکز کہاں ہے، بریلی شریف، جب مرکز بریلی شریف ہے تو حکم وہاں سے ہوگا تب ہم کلیئر کریں گے، ابھی نہیں۔ چند شعروں کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، تو میں تو آپ کے اپنے گھر کا ہوں، مگر خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید مقیب الرحمن صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، خطاب سنیں گے تو آج آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، بہت دل خوش ہوا کہ آپ نے کسی خطیب کا انتخاب کیا تو بہت اچھا کیا، ایسے مقرروں کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، جن سے کچھ حاصل ہو۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بہت بس سے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے افسوس کی بات ہے یہ کہ سامنے بیٹھ کر کے نبی کی محفل میں سرتی خوب تیز انداز سے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے اپنے ذہن سے کہ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہو وہ کتنی مبارک محفل ہوگی، اور اس مبارک محفل میں کوئی غلط کام کیا جائے، صحیح ہے وہ؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں، غلط ہے نا؟ آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی نکلے گا، یا رسول اللہ بھی نکلے گا، تو ناپاکی میں نکلے کہ منہ ناپاک ہے، نہیں نکلنا چاہیے، مت کھائیے گا اس کو، اور پڑیا بنا کر کے جیب میں رکھ لیجیے نا، مشورے چھوڑ دو، توجہ رکھو۔ افسوس سے غور ہو رہا ہے، ہمارے بھائی ہی یہاں مومن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کے سروں پہ 10 روپے کی ٹوپی بھی نہیں ہے، 10,000 کا موبائل تو ضرور ہوگا، 10 روپے کی ٹوپی نہیں ہوگی۔ افسوس کی بات ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، ہم امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی امتحان میں ہم کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر جگہ فیل ہے۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے
اس کو اللہ بھی نہیں بدلتا ہے. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. اور ایک اور فطرت میں نے دیکھی ہے کہ 22 سال ہوگا پروگرام میں، تجربے بہت ہو رہے ہیں الحمدللہ. پروگرام آج سنیں گے، صبح کو چوراہوں پر ذکر ہوگا. وہ ایسا تھا، اس کی کمیاں تلاش کی جائیں گی، اس کی خامیاں تلاش کی جائیں گی. وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ تو جس کے لیے ذکر کر رہا ہے اس کی چھوڑ، تو اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر کہ تو کتنا اچھا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ دوسرے کے اندر اچھائی تلاش کرو اور اپنے اندر برائی تلاش کرو. کون سی برائی ہے؟ آئندہ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، یہاں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بالکل سننے کے لیے تیار ہے. جزاک اللہ. بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اس انداز سے بولیے جس انداز سے عاشق اپنے آقا کو پکارتے ہیں، مچل کے تڑپ کے دل لگا کے بولیے یا رسول اللہ. اور خدا نے جن کو ہاتھ دیے ہیں اور وہ اٹھا سکتے ہیں، طاقت ہے اٹھانے کی، تو وہ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ. دیکھو کچھ ہم دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کس کس کا ایمان ہے کہ نبی دیکھ رہے ہیں؟ اب نہیں بھی اٹھائیں گے تب بھی نبی دیکھ رہے ہیں، تب بھی نبی دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری اپنی محفل ہے اور اس محفل کو ظاہری طور پہ ہم مل کر کے کامیاب کریں گے انشاءاللہ. بھیا آپریٹر صاحب کہاں ہیں؟ پڑھائیے، آواز بڑھائیے، جتنی کیپیسٹی ہے فل کر دیجیے. مجھے پتہ لگا ماشاءاللہ یہی کا ساؤنڈ ہے، اپنی بستی کا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. کچھ لوگوں کے دل سے آواز نہیں نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہم نے آمین کہہ دی تو قبول نہ ہو جائے. یہ افسوس کی بات ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ان کو بڑھائی دیجیے ماشاءاللہ. بولیے یا رسول اللہ. یہ لوگ کہیں اور سے آئے ہیں، تو مل کے نہیں بیٹھی. آپ سے گزارش کرنا ہمارے چچا آپ سے گزارش کرنا مل کے بیٹھے ہم سب آپ سے آپ سے بیچ میں خالی جگہ آپ سے ہاتھ جوڑ نہیں تھوڑا قریب وہ بڑھوا رہے ہیں سبحان اللہ. مدینے مدینے بہاروں کا تو منظر یاد آتا ہے. اپنے اپنے پڑھوں سے دیکھیے کون کتنا بڑا کنفیوز بیٹھا ہے اور سبحان اللہ نہیں بولتا. اس کے کان میں 2 بار سبحان اللہ کہیے انشاءاللہ وہ بھی بولے. مدینے بہاروں
فیض تھا محمد خضرا دیکھتا رہتا سوچتا تھا کہ میں بھی ہوں اور محمد خضرا میرے سامنے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین نہیں ہوتا تھا. بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں میں ہی گناہ گار میری نگاہوں کے سامنے محمد خضرا ہے. سبحان اللہ. پیش کرواؤں گا مدینے جتنے ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا یہاں جتنے ساتھ تھوڑی کمزوری ہوئی ہے. آپ سبحان اللہ بولیے. آپ اس سے بولیے. اب آپ پھر سے بولو سبحان اللہ. علماء دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. مدینے پہاڑ اس میں ہمیں ہمارا رب بھی خوش ہوگا. سبحان اللہ. مدینے جسے جنت سے بھیجا ہے خدا نے عظمت دے کر. جسے نبی شہری عظمت کوئی مسلمان کیا جانے. نبی شہری عظمت کوئی مسلمان کیا جانے. مقدر کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. کتنے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی تو آپ سے طرفہ میں ایک اعلان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو جو میں کہوں گا وہ مانیں گے
آنے والے 15 نومبر یعنی بدھ کی شام کو انشاءاللہ میرے یہاں ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا ہونے جا رہا ہے. آپ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ اپنی گاڑیوں سے میرے گاؤں پہنچ جائیں. جہاں میں رہتا ہوں پہنچیں گے اور اس میں دیکھیں گے وہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پروگرام کس طریقے سے ہونا چاہتا ہے, نبی کی محفل کیسے سجانا چاہتا ہے, انفرادی پروگرام. میری زندگی میری لائف کبھی اس طریقے کا پروگرام نہیں ہوا. میں نے ہزاروں کی تعداد ایسا جیسا وہ پروگرام ہوا. آپ لوگ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں. سید عبد الرحمان صاحب والا جو آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں میرے یہاں تشریف لائے ہیں. تو آپ اس کو شورا اکرام تمام لوگوں میں شریک ہیں. آپ نواز گزارش ہے آپ اس میں تشریف لائیں. اب میں ایک کلام اور اس کے بعد خطاب اور اس کے بعد پھر میں آپ کو تقریر کے بعد ایک کلام اور سناؤں. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد نحن بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. جسے مصطفیٰ جسے مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے, 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 اسے خلد کا راستہ مل گیا ہے. جسے ایک دو تین چار پانچ دکھاوا نہ بنا اور دکھاوا اللہ قبول نہیں ہوگا. برا مت مگر یہ غلط. اگر دینا ہے انعام دینا ہے تو اگر ایک بار دیجیے 1000 دیجیے. اللہ جتنا نوازے آپ کو اتنا پیش کیجیے. سبحان اللہ. ایسے آئندہ نہیں سبحان اللہ بولے نا. سبحان اللہ. اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا یہ نہ سوچو نہ میرا بھی نقصان نہیں. کیوں کہ میرے رب نے میری دل میں لکھ دیا یہ میرا ایمان ہے کہ میرے رب نے اس وقت لکھ دیا اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی صحیح طریقے سے لیا جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ. جسے مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے, اسے خلد کا راستہ مل گیا ہے. حدیث مبارک ہے منظر قبری شفاعت محشر ایک بار 150 جو بھی دینا ہے ایک بار سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ. جسے